تنقید سے بالاتر ہونا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے جیسے انبیاء تنقید سے بالاتر ہیں، ویسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تنقید سے بالاتر ہیں، کیونکہ انبیاء اور صحابہ دونوں طبقے انتخاب خداوندی ہیں۔ خداوندی انتخاب پر تنقید کی گنجائش تک ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تنقید کے جو اسباب گھڑے جاتے ہیں ان میں ایک سبب ان کی خطائیں ہیں۔ آج کی گفتگو میں نے ذکر یہ کرنا ہے کیا صحابہ کرام کی خطائیں ان پر تنقید کا سبب بن سکتی ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے بالکل نہیں بن سکتی، اور اس کی دلیل سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ خطا کا لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر ایک گناہوں کے لیے، نمبر دو اجتہادی خطاؤں کے لیے۔ صحابہ کرام کے بعض افراد سے اچانک اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اس پر تنقید کا باعث نہیں۔ اگر خطا کو گناہ کے معنی میں لیا جائے تب بھی تنقید جائز نہیں ہے، اور اگر خطا کو اجتہادی خطا کے معنی میں لیا جائے تو بطریق اولا تنقید جائز نہیں۔ خطا بمعنی گناہ ہو تو صحابہ کرام کے بعض افراد سے اچانک سرزد ہونے والے گناہوں کی وجہ سے ان پر تنقید جائز نہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ صحابہ کرام کے بعض افراد سے جو اچانک اکا دکا گناہ ہوا وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دشمنوں سے پھیرا، کفار اور محاربین سے پھیر دیا، گویا ان کو اللہ نے پھیرنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ یہ نہیں فرمایا وہ میدان سے ہٹ گئے، بلکہ فرمایا اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، اور اس کی حکمت بھی ذکر کی لیبتلیکم، تاکہ تمہیں جانچے، اور پھر ساتھ ہی اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا فضل اہل ایمان پر ہی ہے۔ تو اللہ نے صرفکم فرما کر اپنی طرف نسبت کر کے یہ بات واضح کر دی کہ حکمت اللہ کی تھی، صحابہ کرام کو اس حوالہ سے گناہگار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میرے اور آپ کے گناہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے اکا دکا سرزد ہوا تو اللہ کی مشیت اور حکمت کے تحت ہوا۔ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے۔ آپ سوال کریں گے صحابہ کرام کے بعض افراد سے اچانک سرزد ہونے والے گناہوں میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کے گناہوں کی حکمت نہیں، حکمتیں ہیں، چند ایک ذکر کروں گا۔ پہلی حکمت یہ ہے شریعت کے احکامات کی تکمیل۔ ہماری شریعت کا خاصہ یہ ہے یہ کامل و مکمل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت تکمیل دین کا اعلان کر رہی ہے، تکمیل شریعت کی وضاحت کر رہی ہے، اور یہ شریعت مکمل تبھی ہو سکتی ہے، مجموعی طور پر تکمیل تبھی قرار دی جا سکتی ہے جب انفرادی طور پر اس کا ایک ایک حکم کامل و مکمل ہو۔ اور شریعت کے بعض احکامات صحابی کے، کسی نہ کسی صحابی کے گناہ کی وجہ سے مکمل ہوئے ہیں۔ ایک مثال ذکر کروں گا۔ ابتدائے اسلام میں روزہ اختتام سحری سے شروع نہیں ہوتا تھا، افطاری کے بعد سونے سے شروع ہوتا تھا۔ افطاری کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں کھا پی سکتے ہیں، جماع کر سکتے ہیں، جیسے ہی سو گئے تو روزے کی ابتدا ہو گئی، گویا رات کا اکثر حصہ روزے میں شامل ہو جاتا تھا سونے کی وجہ سے، اور روزے کا دورانیہ 24 گھنٹے کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ پابندیاں وہی تھی، کھانا بھی ممنوع، پینا بھی ممنوع، جماع بھی ممنوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے روزہ کھولا، سو گئے، روزے کی ابتدا ہو گئی، جلدی سونے کی وجہ سے اٹھ بھی جلدی گئے، رات باقی تھی، بیوی کے پاس چلے گئے، جماع کر لیا۔ جب جماع کر چکے تو پھر یاد آیا یہ تو پابندی میں شامل اور داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا ماجرا اور معاملہ ذکر کیا۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اللہ کا نبی شریعت سناتا ہے، بناتا نہیں ہے، خاموش ہو گئے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، سورۃ البقرہ میں 186 نمبر آیت ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو جماع راتوں کو حرام تھا اسے ایک صحابی کے گناہ کی وجہ سے حلال کر دیا، ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا، اور فرمایا اب سونے سے پہلے رات کو جماع کرو یا سونے کے بعد کرو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کی راتوں سے یہ پابندی اٹھا دی گئی ہے۔ لا محالہ پہلے روزے کا حکم مکمل نہیں تھا، اس کی تکمیل بعد میں ہوئی، اور یہ تکمیل ایک صحابی کے گناہ کی وجہ سے ہوئی۔ سہولت اب کے حکم میں ہے، پہلے میں نہیں۔ پہلے میں مشقت تھی، اب سہولت ہے، پہلے میں مشکل تھی، اب آسانی ہے، اور یہ ساری نعمت ایک صحابی کے گناہ کی وجہ سے امت کو ملی ہے۔ گویا اللہ نے صحابی کے گناہ کو شریعت کا حکم اور ادا بنا دیا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے کسی فرد سے گناہ بھی ہو جائے تو اس پہ تنقید جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے شریعت کے کسی نہ کسی حکم کو مکمل فرمایا۔ لا محالہ اب روزے کا حکم مکمل ہے، اور یہ تدریجی طور پر تکمیل تک پہنچا، اور اس کے تکمیل تک پہنچنے کا سبب ایک صحابی کی خطا ہے۔ یہ پہلی حکمت ہے، تکمیل شریعت۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت ہے برائی کی دھلائی کا عملی نمونہ دینا۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ گناہ اس درجے کا ہو کہ اس پر اسلام کا نظام حدود و قصاص حرکت میں آتا ہو، اس پہ حد جاری ہوتی ہو، تو اس حد کے اجرا کا عملی نمونہ دینے کے لیے صحابہ کرام کے بعض افراد سے اچانک گناہ ہوا، اللہ کی حکمت کے تحت، اللہ کی مشیت کے تحت۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، انبیاء معصوم ہیں، ان سے صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ صحابہ محفوظ ہیں، اگر اللہ کی حکمت کے تحت ہوا تو باقی نہیں رہا، وہاں خطا ہے، بقا علی الخطا نہیں ہے۔ بعد کی ساری امت غیر معصوم ہے، غیر محفوظ ہے، ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، بدیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہیں دو چیزوں میں نمونے کی ضرورت تھی۔ اچھائی کو وجود میں لانے کے لیے نمونہ چاہیے تھا۔ اگر اس غیر معصوم، غیر محفوظ امت کے کسی فرد سے گناہ ہو جائے
تو اس کو دھونے کے لیے نمونے کی ضرورت تھی. 2 نمونے چاہیے تھے اس غیر معصوم اور غیر محفوظ امت کو ایک اچھائی کے وجود میں لانے کا. نمبر 2 اگر برائی ہو جائے تو اس کی دھلائی کا. اچھائی کے وجود میں لانے کا نمونہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے کریمانہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. تیسری جگہ مشکات شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ تھا اچھائی کا باب. اچھائی کے باب میں اللہ نے اپنے حبیب کو نمونہ بنا دیا. اب امت غیر معصوم اور غیر محفوظ تھی, اسے برائی کی دھلائی کا عملی نمونہ بھی چاہیے تھا. اور برائی کی دھلائی کے عملی نمونے کے لیے اولاً برائی کا وجود میں آنا ضروری تھا. اور اگر اس باب میں حضور کو نمونہ بنایا جاتا تو یہ عقل اور نقل کے منافی تھا, کیونکہ گناہ کرنا یہ انبیاء کی معصومیت کے خلاف ہے. انبیاء معصوم ہیں, ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. اگر برائی کی دھلائی کا عملی نمونہ دینے کے لیے نبی کی ذات سے گناہ ہوتا تو یہ نبی کی عصمت اور معصومیت کے خلاف تھا. پھر اس کی دھلائی کے لیے عملی نمونہ دیا جاتا نظام حدود و قصاص کے اجرا سے, یہ نبی کی شان اور عظمت کے خلاف تھا. اور اگر یہ کام صحابہ کے بعض افراد سے بھی نہ لیا جاتا تو تکمیل شریعت کے خلاف تھا. تینوں حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کی عصمت پہ بھی حرف نہ آئے, نبی کی عظمت پہ بھی حرف نہ آئے, تکمیل شریعت کی نعمت بھی نصیب ہو جائے, اس کے لیے اللہ نے حضور کے صحابہ کرام کا انتخاب کیا. ان سے اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت گناہ ہوا, اور ان سے بھی گناہ کے ہونے میں تو دیر ہوئی, لیکن گناہ کے ہو جانے کے بعد حضور کی خدمت میں پیش ہو کر اس کے اقرار کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوئی, کیونکہ مقصود گناہ نہیں تھا. امت کے افراد سے اگر وہ گناہ قیامت تک سرزد ہو, اسلامی حکومت ہو, تو نظام حدود و قصاص کے اجرا کے ذریعے اس کی دھلائی کا نمونہ دینا مقصود تھا, اور اس کے لیے گناہ کا وجود میں آنا ضروری تھا. اس لیے اللہ نے حضور کے صحابہ کا انتخاب کیا. اس حکمت کے تحت بھی صحابہ کرام کے اگر کسی فرد سے گناہ ہوا تو وہ پہلے اور دوسرے درجے کا صحابی نہیں تھا. صحابہ کرام کے درجات مختلف ہیں. پہلے اور دوسرے درجے کے صحابہ سے اس حکمت کے تحت بھی گناہ نہیں ہوا, یعنی خلفاء صحابہ سے نہیں ہوا, مجتہدین اور فقہا صحابہ سے نہیں ہوا, تیسرے اور چوتھے درجے کے صحابہ سے ہوا, جیسے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہیں. ان سے زنا کا گناہ سرزد ہوا. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں, اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو یہ گواہوں سے ثابت نہیں ہوا, صحابی خود نبی کی خدمت میں پیش ہو گیا. گواہوں سے ثابت نہیں ہوا, ثابت کرنا نہیں پڑا, اقرار سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہو کر یہ برائی کی دھلائی کا عملی نمونہ امت کو دیا گیا. یہاں سے بھی پتہ چلا کہ وہاں خواہشات کی تکمیل نہیں تھی, حکمت دیگر است, حکمت دوسری تھی, اور وہ برائی کی دھلائی کا عملی نمونہ تھا کہ اگر کسی سے قیامت تک کبھی بھی یہ گناہ سرزد ہو جائے, اسلامی حکومت اور سلطنت ہو, اگر اس پہ وہ حد جاری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ صاف فرما دیتے ہیں. تو اس برائی کی دھلائی کے عملی نمونے کے لیے صحابہ کرام سے گناہ سرزد ہوا. ان کا معمول نہیں تھا, اچانک ہوا, حکمت کے تحت ہوا. پہلے اور دوسرے درجے کے صحابہ سے نہیں, تیسرے اور چوتھے درجے کے صحابہ سے ہوا. جب حکمت پوری ہو گئی اللہ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. یہ دوسری حکمت تھی. اس لیے صحابہ کرام کے گناہ وہ گناہ نہیں ہیں, رحمت کی گھٹا ہیں. صحابہ کی خطائیں خطائیں نہیں ہیں, رحمت کی گھٹائیں ہیں, امت سے وفائیں ہیں. اور پھر صحابہ کرام سے جو چند افراد سے اچانک گناہ بھی ہو گیا تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے
کہ ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ان کے گناہ کتنے تھے، شاید نظر بھی نہ آئیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات تو سیئات کو خود کھا جاتی ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے توبہ بھی کی۔ میری اور آپ کی توبہ کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیسری حکمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعض افراد سے ہونے والے گناہوں کی کیا ہے؟ وہ ہے شریعت کے بعض مجمل احکامات کی تفصیلات کو نازل کرنا۔ شریعت کے بعض احکامات ابتدا سے مفصل نہیں تھے، مجمل تھے۔ صحابی سے خطا ہوئی، اللہ نے اسے سبب بنایا، تفصیلات کو نازل کر دیا۔ بعد والی پوری امت کے سامنے تفصیلات واضح ہو گئیں۔ جب تفصیلات واضح ہوئیں تو پھر اس گناہ سے بچنا آسان ہو گیا، ابتلا اس میں مشکل ہو گیا۔ اس کی ایک مثال ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا۔ مدینہ منورہ میں قحط کا ساماں تھا، غلے کی قلت تھی۔ اچانک ایک تجارتی قافلہ آیا، صدا لگی غلے کے خریدار باہر آ جائیں۔ حضور کے صحابہ جو مسجد میں تشریف فرما تھے اٹھے، غلے کی خریداری کے لیے باہر نکل گئے۔ 12 افراد مسجد میں موجود رہے، حضور خطبہ دے رہے تھے، باقی چلے گئے۔ اور خلفائے راشدین انہی 12 میں تھے جو مسجد میں موجود رہے۔ جب صحابہ کرام چلے گئے، غلہ خریدا، اللہ نے سورۃ الجمعہ میں قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب یہ آیت اتری، پہلے جمعے کے خطبے کے احکامات، آداب، شرائط واضح نہیں تھے۔ واضح نہ ہونے کی وجہ سے وہ چلے گئے، اور جب وہ گئے ان کے اس جانے کو اللہ نے سبب بنایا اور احکامات کے استنباط کے لیے آیت نازل فرما دی۔ جب آیت اتری تو مجتہدین نے، فقہا نے خطبہ جمعہ کے آداب، شرائط سارے کے سارے اخذ کر لیے، مسائل واضح ہو گئے۔ اب قیامت تک کے لیے سب کے سامنے روشنی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایسا واقعہ بھی پیش کبھی نہیں آیا۔ یہ ایک تیسری حکمت تھی، مجمل احکامات کی تفصیلات کے نزول کا سبب حضور کے کسی صحابی کی خطا کو بنایا اور پوری امت کے لیے سہولت پیدا فرما دی۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ چوتھی حکمت ہے صحابہ کرام کے تزکیہ کی، صحابہ کی تربیت کی نسبت حضور کی طرف درست قرار دی جائے۔ حضور کے فرائض منصبی میں جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور 2 کاموں کے لیے تشریف لائے، ایک تعلیم کتاب و سنت کے لیے، نمبر 2 تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، تہذیب باطن کے لیے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، تزکیہ کے بعد بندہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہوتا، بڑی حد تک محفوظ ضرور ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو تزکیہ حضور کے فرائض منصبی میں شامل ہے، تربیت حضور کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اور جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو، تعلیم کی برکات ظاہر نہیں ہوتی، اس کے فوائد نصیب نہیں ہوتے، اس کے ثمرات نہیں ملتے۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ یہ بدن روح کی وجہ سے فائدہ مند ہے، روح نکل جائے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ روح ہے جو اس کی افادیت کو ظاہر کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ بالکل اسی طرح تعلیم کچھ نہیں ہے جب تک ساتھ تربیت نہ ہو۔ تعلیم کی عظمت اور اس کی افادیت، اس کی برکات، نتائج و ثمرات یہ تربیت کے ساتھ ہیں۔ تعلیم کی روح تربیت ہے۔ اللہ کے نبی تعلیم اور تربیت دونوں کے لیے تشریف لائے، اور صحابہ کرام کے بعض افراد سے دوران تربیت
گناہوں کا سرزد ہونا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ نبی کا کمال تربیت ظاہر ہو، ان سے خطا ہو اللہ کے نبی اس کی اصلاح فرمائیں، دوبارہ خطا ان سے دور ہو جائے، وہ خطاؤں سے دور ہو جائے۔ یہ نبی کے کمال تربیت کے اظہار کے لیے ضروری تھا۔ اگر صحابہ کرام اور عرب کا معاشرہ پہلے سے بنا بنایا ہوتا، سنورا سنورایا ہوتا، نبی کا کمال تربیت کیسے ظاہر ہوتا؟ دنیا یہ بات کیسے کہتی حضور کا کمال تربیت یہ ہے؟ آپ نے جاہل کو عالم بنایا، رہزن کو رہبر بنایا، صنم پرست کو صمد پرست بنایا، باطل پرست کو حق پرست بنایا، جو اہلائے عرب کو مقام صحابیت پہ پہنچایا۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے تھے حضور کا کمال تربیت یہ ہے کہ اپنی ہی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والوں کو دوسروں کی عزتوں کا محافظ بنایا؟ ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے عرب کے بدترین معاشرے کو روئے زمین کا آئیڈیل اور بہترین معاشرہ بنایا؟ یہ تبھی نبی کے کمال تربیت کا اظہار ہو سکتا تھا جب تربیت کے دوران ان سے گناہ ہوں، ان سے خطائیں ہوں، ان سے برائیاں ہوں، اللہ کا نبی سمجھائے تو پھر برائی ان سے دور چلی جائے، وہ برائیوں سے دور چلے جائیں، اور ہمارے ایمان کے لیے آئیڈیل، سیمپل، معیار نبی کے ہوتے ہوئے ان کے ایمان کو قرار دیا جائے، ہمارے عمل کے لیے سیمپل نبی کے ہوتے ہوئے ان کے عمل کو قرار دیا جائے، اور دنیا یہ کہے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو صحابہ کرام کے بعض افراد سے اچانک اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ ان پہ تنقید کا باعث نہیں ہے۔ ہمارا آج کا تجدد پسند طبقہ، ہمارا آج کا لبرل، ہمارا آج کا سیکولر تاریخ کی کتابیں پڑھ کے صحابہ کرام کے اعمال کو موضوع بحث بنا کے ان پہ انگشت تنقید دراز کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن اور صاحب قرآن کا فرمان قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں تاریخ کی کتب کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا مقام اور مرتبہ معلوم کرنا چاہے وہ تاریخ کی کتابیں نہ کھنگالے، اللہ کے قرآن کو پڑھے۔ اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تاریخ ظنی ہے، اللہ کا قرآن قطعی ہے۔ تاریخ میں رتب و یابس ہے اور قرآن حقیقتوں، صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے فلانی تاریخی کتاب میں فلانے صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، تو بس ایک بات سمجھائیں کہ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ ہم قرآن کے مقابلے میں کیسے تاریخی روایات کو قبول کر لیں؟ قرآن کے مقابلے میں کیسے تاریخی روایات کو تسلیم کر لیں؟ ہمارے احناف کے نزدیک اصول یہ ہے، اگر بظاہر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث قرآن کی کسی آیت کے مقابلے میں آ جائے تو آیت اور روایت میں تطبیق دینے کی کوشش کرو۔ تطبیق کا مطلب یہ دونوں پر کسی طریقے سے عمل ہو جائے۔ اگر یہ بھی کرنا پڑے تو کر لو، جو قرآن سے ثابت ہے اسے فرض کا درجہ دے دیا جائے، جو حدیث سے ثابت ہے اسے واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور دونوں کو ملا کر عملی زندگی میں نافذ کر لیا جائے۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر روایت کو چھوڑ دیا جائے اور آیت سے کسی بھی طرح روگردانی نہ کی جائے۔ تو جب قرآن کریم کی آیات کے مقابلے میں روایات کی تطبیق ممکن نہ ہو تو روایت چھوڑ دی جاتی ہے، آیت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو جب روایت اور حدیث کی یہ پوزیشن ہے تو تاریخ کی کیا پوزیشن اور حیثیت رہ جاتی ہے قرآن کی آیات کے مقابلے میں؟ اور قرآن کریم میں 750 آیات ہیں جو حضور کے صحابہ کی عظمت، فضیلت، آئینی حیثیت، حقیقی پوزیشن واضح کرتی ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی تاریخ کو قرآن کے مقابلے میں معتبر نہیں مانا جا سکتا۔ تاریخی روایت وہی معتبر ہوگی
جو اللہ کے قرآن کی تائید کے سائے تلے آئے گی۔ تو یہ بات پلے باندھ لیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک جیسے انبیاء تنقید سے بالا تر ہیں، ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالا تر ہیں، ان پہ تنقید جائز نہیں۔ اگر خطا کو گناہ کے معنی میں لیا جائے تب بھی تنقید جائز نہیں۔ میں نے ان کے گناہوں کی 4 حکمتیں اختصار کی وجہ سے آپ کی توجہ کی نظر کی، وگرنہ میرے سینے میں درجنوں حکمتیں ہیں جن کو ذکر کرنے کا وقت نہیں۔ ایک پہلو اور آپ کی توجہ کی نظر کر دیتا ہوں، اگر خطا کو اجتہادی خطا کے معنی میں لیا جائے تو تب بھی صحابہ کی اجتہادی خطا کی وجہ سے ان پہ تنقید جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 1092 پر حضور کا فرمان موجود ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران۔ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے، اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اور جب اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، گناہ اسے تب بھی نہیں ملتا، پھر بھی اجر ملتا ہے، البتہ ڈبل نہیں ملتا، سنگل اجر ملتا ہے۔ محنت اس نے کی ہے، جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے۔ تو جس خطا پر اللہ کا نبی اجر کی بات کرے، مواخذے کی گنجائش ہی نہ ہو، تو اس پر تنقید کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے مجتہدین اور فقہا کی شان کیا ہے۔ اللہ معبود ہے، بس اللہ ہی معبود ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک بس انبیاء ہی معصوم ہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، بس صحابہ ہی محفوظ ہیں۔ فقہا معجور ہیں، بس فقہا ہی معجور ہیں۔ اجتہاد صحیح ہو تب بھی اجر ملتا ہے، اجتہاد میں خطا ہو تب بھی اجر ملتا ہے، مواخذہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتہادی خطا بھی یہ شریعت پر عمل کی ایک شکل ہے۔ شریعت پر عمل کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ شکل اول وہ ہے جو ثواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، شکل ثانی وہ ہے جو خطا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کو مثال سے واضح کروں کہ خطا کی صورت میں مجتہدین کو اجر کیوں ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کوئی آپریشن کرتا ہے، آپریشن کرتے ہوئے اگر مریض مر جائے تو ڈاکٹر کو مزدوری ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت اور ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، اس کی نیت اور ارادہ اس کو بچانے کا ہی تھا، وہ بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ لیکن اگر وہ مر گیا تو ذمہ دار اسے نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ہاں اگر کسی میں یہ صلاحیت ہی نہ ہو اسے تو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ جیسے آج کل غیر مجتہدین اپنے آپ کو اجتہاد کے منصب پہ فائز سمجھتے ہیں اور وہی معاملہ کرتے ہیں جو مجتہدین کرتے ہیں۔ تو اگر صلاحیت ہو، ڈگری ہو، تجربہ ہو، پھر اس سے آپریشن کے دوران مریض مر جائے تو اسے اس کی مزدوری ملتی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، بچانے کا تھا۔ بالکل اسی طرح مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اسے گناہ نہیں ملتا، نیکی اور اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ خطا کا نہیں تھا، نیت خطا کی نہیں تھی، وہ خطا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جب غیر صحابی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اس پہ مواخذہ نہیں ہے، اجر ہے۔ تو صحابہ کرام کے کسی فرد سے اگر اجتہادی خطا ہو گئی تو اسے قابل مواخذہ اور باعث تنقید کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو خطا گناہ کے معنی میں ہو اور کسی صحابی سے سرزد ہو جائے تو تنقید جائز نہیں ہے، اجتہادی خطا کے معنی میں ہو تو بطریق اولا تنقید جائز نہیں ہے۔ تو آج کا جدت پسند، آج کا لبرل، سیکولر اور تاریخی کتب کا مطالعہ کرنے والا جو صحابہ کرام کے اعمال کو موضوع بحث بنا کر اور ان میں سے خاص طور پر صحابہ کی خطاؤں کا باب کھول کر ان پہ تنقید کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں وضاحت کے ساتھ کہ صحابہ کرام کی خطاؤں کی وجہ سے ان پہ تنقید بالکل جائز نہیں، خواہ خطا کو گناہ کے معنی میں لیا جائے یا اجتہادی خطا کے معنی میں لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔